العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حاضرین محترم، یہ مبارک اور نورانی محفل ماہ ربیع الاخر میں منعقد ہو رہی ہے، اور اس محفل مبارکہ کی نسبت ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو غوث الاعظم شہنشاہ بغداد، غوث الثقلین پیران پیر محی الدین ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی ثم الجعفری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں بڑی 11ویں شریف کے مبارک عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ اس محفل کا اہتمام اور انتظام مرکزی جامع مسجد غوثیہ رضویہ کی انتظامیہ کمیٹی
عالمی ادارہ نور الاسلام کے مخلص احباب نے بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے عرس غوثیہ عرس قادریہ کی یہ خوبصورت محفل سجائی، اہتمام کیا۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال بانیان محفل، منتظمین محفل کو جزائے خیر عطا فرمائے اور عرس غوث العظم کے فیوض و برکات سے تمام حاضرین کو فیض یاب فرمائے۔ جس ہستی پاک کی بارگاہ میں محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام ابو صالح اور آپ کی والدہ معظمہ کا نام ام الخیر فاطمہ۔ والد ماجد حسنی سادات سے تعلق رکھتے تھے اور والدہ مائدہ حسینی سادات سے تعلق رکھتے تھے، تو غوث العظم رضی اللہ عنہ منصب جو ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک میں سے ہیں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا نسب اور نسل اس کے بیٹے سے چلتا ہے۔ فرمایا میرا نسب اور میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، یعنی سید صرف وہ ہوتا ہے جو اولاد فاطمہ میں ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے متعدد نکاح کیے زہرا پاک کے وصال کے بعد، جب تک سیدہ عالم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نکاح میں رہی تو آپ نے دوسری شادی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ زہرا پاک کے وصال کے بعد آپ نے متعدد عورتوں سے نکاح کیے، لیکن باقی بیویوں سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو اولاد ہے وہ سید نہیں ہے۔ سید مولا علی پاک کی وہی اولاد ہے جو سیدہ زہرا پاک سے ہے، لہٰذا اس کے لیے اولاد فاطمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ قیامت تک جو سادات آئیں گے یا تو وہ حسنی سید ہوں گے یا حسینی سید ہوں گے۔ زہرا پاک کے دو ہی شہزادے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی، ان کی نسل و اولاد میں جو ہوئے وہ حسینی سید کہلائے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے جو نسل چلی وہ حسینی سید ہوئی۔ اولاد فاطمہ یہی سادات ہیں، اور وہ دو ہیں حسنی اور حسینی۔ میرے غوث العظم غوث الثقلین پیران پیر دستگیر میرا محی الدین ابو محمد الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید، اور آپ کے والد ماجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی مقرب محبوب نیک صالح اور برگزیدہ بندے تھے، اور غوث العظم کے جو نانا جان تھے وہ ولایت کی اعلیٰ ترین منزلیں انہیں حاصل تھیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی۔ تو یہ خاندان اور یہ گھرانہ سادات کا گھرانہ، اور پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جن کی نام نامی اور اسم گرامی کی یہ برکت ہے کہ اس جامع مسجد کا نام بھی
دو شخصیتوں سے منسوب ہے، ایک غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ۔ مسجد کا نام ہے غوثیہ رضویہ۔ تو اسی نسبت سے یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ جس ہستی پاک کے نام پر اس مسجد کا نام غوثیہ ہے، آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری نسبت ہے رضویہ، امام احمد رضا حنفی قادری علیہ الرحمہ سے نسبت۔ اب امام احمد رضا نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ جو اپنے کلام میں بیان فرمایا، اس میں سے ایک چیز عرض کروں گا کہ امام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام گناہگاروں کی شفاعت فرماتے ہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں حضور قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے رب کریم سے اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگوں کو بخشواؤں گا، یعنی حضور شفاعت فرمائیں۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کہ غوث اعظم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں۔ میرے امام کے کلام میں سے بڑا خوبصورت ایک پیغام ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا۔ امام نے غوث اعظم کو نبی پاک کا بیٹا فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسین۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب اگلی بات جو سمجھیں وہ یہ ہے کہ جس ہستی پاک کے عرس میں میں اور آپ حاضر ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان عرس کی محافل میں ہر کسی کی حاضری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کریم کا فضل و کرم ہے، جن کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے وہی ان محافل میں حاضری دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری یہ خوش قسمتی اور خوش بختی ہے۔ لہذا دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ تمام سننے والوں کے ذہن میں، ایک بات تو یہ میں نے عرض کی کہ غوث العظم نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ حضور کی امت کے تمام ولیوں میں غوث اعظم کا وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام میں آمنہ کے لال کا مقام ہے۔ یہ بھی ہمارے اسلاف کرام نے بیان فرمایا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء۔ گروہ انبیاء میں جو مقام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور کی امت کے تمام ولیوں میں وہ مقام غوث اعظم کا ہے۔ دو باتیں ہوئی، اور تیسری بات یہ کہ غوث یہ ولایت کا ایک مرتبہ ہے، غوث ولایت کا ایک مرتبہ ہے۔ جیسے غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، افراد ہیں، اوتاد ہیں، یہ ولایت کی درجات ہیں، ولایت کے درجات۔ کچھ اولیاء کرام ابتدائی درجے میں ہیں، کچھ اولیاء کرام درمیانی درجے میں ہیں، اور کچھ اولیاء کرام اونچے درجے کے اولیاء اللہ، جس کی ایک مثال حکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ نے، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی
لفظ صدیق استعمال ہوا ہے، جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ صدیق استعمال ہوا ہے تو صدیق سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں، اونچے درجے کے اولیاء اللہ۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے کسی نبی کو، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی، لیکن ولایت عورتوں کو دی گئی۔ عورتوں میں ولیہ ہوئی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو قرآن میں صدیقہ کا لقب ملا، کان امہ صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں یہ صدیقہ ہیں۔ یہاں صدیقہ سے مراد اونچے درجے کی ولایت کی منزل پر فائز خاتون حضرت مریم، ان کو قرآن میں صدیقہ کہا گیا۔ لہذا ولایت کی منزلیں ہیں، جیسا کہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب محق الفقراء میں ولایت کی 24 منزلیں بیان کی ہیں۔ کتنی منزلیں؟ 24 منزلیں۔ ابتدائی منزل ہے صالح، اور صالح سے پھر اوپر درجات۔ یوں سمجھیے کہ 24 سیڑھیاں ہیں ولایت کی، 24۔ کوئی پہلی سیڑھی پہ ہے، کوئی دوسری پہ ہے، کوئی تیسری پہ ہے، اور جو سب سے اونچا درجہ ہے ولایت میں وہ ہے صحابیت کا۔ جو 24 کیٹیگریز ہیں نا ولایت کی، سب سے اونچے درجے کی کیٹیگری کیا ہے؟ صحابی ہونا۔ اس کے بعد جو 23ویں کیٹیگری ہے وہ ہے تابعی، اور اس کے بعد جو 22ویں کیٹیگری ہے وہ ہے تابعی۔ یہ تابعی، صحابی اور تبع تابعی، اسی طرح پھر نیچے آتے جائیں گے یا نیچے سے اوپر جائیں گے۔ کوئی غوث ہے، کوئی قطب کے درجے کا ولی ہے، کوئی قطب مدار ہے، کوئی فرد ہے، کوئی گروہ افراد کہلاتا ہے، کوئی اوتاد کہلاتا ہے، کوئی قطب الارشاد کہلاتا ہے۔ یہ ساری ولایت کی منزلیں ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار قاقی، آپ کا جو مقام ہے وہ قطب کا مقام ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ، وہ فرید ہیں۔ تو گویا کہ یہ ولایت کی درجے ہیں، ولایت کی منزلیں ہیں۔ ایک درجہ ہے غوث، لیکن غوثوں میں جو سب سے اونچے درجے کا غوث ہو اس کو کہتے ہیں غوث اعظم، غوث اعظم۔ اب تیسری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام سمجھیں کہ حضور کی امت میں غوث ہر دور میں ہوتے رہے، اور قیامت تک آنے والے ہر دور میں غوث ہوتے رہیں گے۔ لیکن اب امت کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ اب امت میں غوث اعظم کوئی نہیں ہوگا۔ پوری امت میں غوث اعظم ایک ہی ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر جیلانی ہے۔ غوث ہوتے رہیں گے لیکن اب غوث اعظم کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس بات کو پھر ایک اور طریقے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ نقشبندیوں کے مقتدا و پیشوا امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ، ایک تو آپ کا مقام میں نے ترتیب سے عرض کیا کہ حسنی حسینی سید ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ نبیوں میں جو مقام ہمارے آقا کریم کا ہے، ولیوں میں وہ مقام غوث اعظم کا ہے۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ غوث تو ہوتے رہیں گے لیکن غوث اعظم اب کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک غوث اعظم ایک ہی ہستی ہے جن کا نام عبد القادر جیلانی۔ تین باتیں میں نے عرض کی غوث پاک کی۔ چوتھی بات سنیں، یہ مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ حضور کی ساری امت میں غوث الاعظم کا وہ مقام ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔
ایک ہے تقدیر معلق اور ایک ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق جو ہے وہ دعاؤں سے بدلتی ہے۔ کس سے بدلتی ہے؟ ماں باپ کی دعا سے، اللہ کے محبوب و مقرب بندوں کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ صدقات و خیرات دینے سے تقدیر بدلتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی تقدیر معلق کے متعلق کہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ معلق تقدیر جو ہے وہ تو بدل جاتی ہے، وہ بدل جاتی ہے دعا سے، صدقہ خیرات سے، نیک اعمال سے۔ اور تقدیر مبرم جو ہے وہ نہیں بدلا کرتی۔ تقدیر مبرم یہ دوسری قسم جو ہے نا، تقدیر مبرم یہ نہیں بدلتی۔ لیکن غور سے سنیے، جس محبت سے آپ غوث پاک کے عرس میں آئے ہیں، اسی محبت سے غوث پاک کی شان سنیں۔ اور شان بیان کرنے والے کون ہیں؟ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں ایک ہی شخصیت ایسی ہے، اگر وہ قضائے مبرم کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد پوری امت کے اولیاء اللہ میں غوث اعظم کو یہ مقام ملا کہ تقدیر مبرم کے بارے میں اگر ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ کریم ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ان کی دعا سے رب العزت رضی اللہ عنہ، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ بولو یار، سمجھانے کے لیے بلا رہا ہوں۔ 2 بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو کسی استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے داخل کروایا، کسی استاذ کے پاس چھوڑا کہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت ہو جائے۔ اب جب مجدد پاک چھوڑنے کے لیے گئے نا، بچے شام کو جب گھر واپس آئے تو مجدد پاک نے فرمایا کہ بیٹو، میری ولایت سے آپ نے پیشانی پہ دیکھا کہ شقی لکھا ہوا۔ اس بات کو اگر کوئی کہے تو میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ فیس ریڈنگ کا بڑا ماہر ہے۔ فیس ریڈنگ یعنی چہرے پڑھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے، یہ جی اس کی فیس ریڈنگ بڑی زبردست ہے۔ اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ آدمی پریشان ہے، خوش ہے، وہ چہرہ دیکھ کے بتاتا ہے۔ میرے مجدد پاک وہ تھے جو پیشانی کی ریڈنگ کرتے تھے۔ کسی بندے کی پیشانی دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہارا جو استاذ ہے نا، اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہے؟ شقی۔ شقی کا معنی بدبخت۔ اب بیٹے جو ہیں وہ دوسرے دن جب مکتب میں گئے نا پڑھنے کے لیے تو بڑے پریشان ہوئے بیٹے۔ پریشان اس لیے ہوئے کہ اگر استاذ ہی بدبخت ہے تو پڑھنے سے نیک بخت کیسے بنے گا؟ تو استاذ نے بھی سمجھ لیا کہ بچے آج پریشان ہیں۔ تو استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹو تم آج صاحبزادوں پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ پہلے تو وہ خاموش رہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ ابا جان نے بتایا کہ تمہارے استاذ کی پیشانی پہ لکھا ہے شقی، یہ بدبخت ہے۔ تو ہم پریشان اس لیے ہیں کہ اگر استاذ ہی بدبخت ہے تو وہ شاگرد کو نیک بخت کیسے بنائے گا؟ اس لیے ہم پریشان ہیں۔ اب جو استاد صاحب نے بات کی وہ بڑی توجہ سے سنیے۔ استاذ کوئی اچھا آدمی تھا، استاذ کوئی جیسے آج کل ہو رہا ہے ہمارے مسجدوں میں مدرسوں میں جو کچھ چل رہا ہے، ایسا کوئی استاذ ہوتا نا وہ کہتا ویکھیا تیرا پیو وڈا ولی بنیا پھردا ہے، اس دن والوں تو میں آپ بڑا وڈا ولی ہوں۔ لیکن استاذ اچھا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے والد اللہ کے نیک مقرب اور محبوب ہیں، ولی ہیں وہ،
ان سے عرض کریں، اپنے والد صاحب سے عرض کریں، ان سے کہیں کہ ابا جی دعا مانگو، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے استاذ کی بدبختی کو اللہ نیک بختی میں بدل دے۔ استاذ اچھا تھا، اس نے کہا دعا کراؤ اپنے ابا جی سے میرے لیے، میری یہ بدبختی نیک بختی میں بدل جائے اور میری شقاوت سعادت میں بدل جائے۔ شقاوت بدبخت اور سعادت خوش بختی نیک بختی، شقی اور سعید۔ بیٹے جب شام کو واپس آئے تو مجدد پاک سے کہا کہ ابا جی دعا مانگے، ہمارے استاد صاحب نے کہا کہ اپنے والد صاحب سے دعا کراؤ کہ میری شقاوت میری سعادت میں بدل جائے، بدبختی نیک بختی میں بدل جائے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا، میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا تو یہ قضائے مبرم تھی، یہ قضائے معلق نہ تھی، یہ قضائے مبرم تھی، اور قضائے مبرم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، قضائے مبرم تبدیل نہیں ہوتی۔ مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ تو قضائے مبرم ہے اور قضائے مبرم بدلتی نہیں۔ مجدد پاک مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کی امت میں ایک شخصیت ایک ہستی ایسی ہے اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو قضائے مبرم کے لیے دعا مانگیں، ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کریم ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کی دعا سے بے نیاز رب قضائے مبرم بھی بدل دیتا۔ فرمایا جب یہ میرے دل میں خیال آیا، مجدد پاک کہتے ہیں میں نے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ اے رب کریم، غوث العظم سید عبد القادر جیلانی کی وہ دعا جس سے تو قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے، میں تیری بارگاہ میں اس دعا کو وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ میرے بیٹوں کے استاذ جو ہیں ان کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل، ان کی شقاوت کو سعادت میں بدل۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے دعا مانگ کے لوح محفوظ کو دیکھا تو میں نے دیکھا رب کریم نے میری دعا کو قبول فرمایا اور میرے بیٹوں کے استاذ کی شقاوت کو سعادت میں بدل دیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ادھر سے تو شقاوت بدل کے سعادت کر دیا گیا، وہاں سے شقاوت مٹا کر سعادت لکھ دیا گیا، شقی کی جگہ سعید لکھ دیا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جا کے مکتب میں استاذ کی پیشانی کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ وہ یہاں سے بھی مٹایا یا نہیں مٹایا۔ فرماتے ہیں میں صبح مکتب میں جب گیا تو استاذ کی پیشانی کو دیکھا اور میں نے پڑھا، اللہ کریم نے پیشانی سے بھی شقی مٹا کر سعید لکھ دیا۔ تقدیر دعا سے بدلتی ہے صدقے خیرات سے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اب مٹاتا کون ہے لکھتا کون ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ قرآن مجید کا مالک اللہ ہے، یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہے مٹا دے ویثبت، اور جو چاہے لکھ دے، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ ان کی دعا سے رب کریم قضائے غوث العظم کا منصب جو ہے یہ عبد القادر جیلانی کے لیے خاص ہے۔ 80 اشرفیاں، 40 تمہارے بھائی کے لیے، 40 تمہارے لیے، اور آپ نے ایک گدڑی کے اندر سلائی کر دی، وہ 40 اشرفیاں رکھ کر اوپر سے کپڑا لگا کے سلائی کر دی تاکہ راستے میں کوئی ڈاکو وغیرہ پڑیں یا کہیں نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ پیسے آپ کے بچ جائے، اور دعائیں دے کے رخصت کر دیا۔ جب قافلہ گیلان سے جا رہا تھا بغداد کی طرف
تو غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، سارے قافلے کو لوٹا، اور پھر ڈاکوؤں کا جو سربراہ تھا اس نے کہا کہ سب سے مال لے لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مال تو سب سے لے لیا ہے، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس سے کوئی پیسے نہیں نکلے، نہ اس سے مال نکلا ہے، سوائے کپڑے ہیں اس کے پاس اور کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ڈاکوؤں جو سردار تھا اس نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ لے کے آئے تو اس نے ڈائریکٹ اور براہ راست سیدنا عبد القادر جیلانی سے پوچھا، وہ بھی کم سن تھے، کہ آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں؟ اور دوسرے ڈاکو کہتے ہیں کہ ہم نے تلاشی لی، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہوتا تو ہم نکال نہ لیتے، ہمیں تو پوری تلاشی لی ہے، کوئی پیسے نہیں ملے۔ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فوراً بولے، آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کتنی؟ 40 اشرفیاں۔ انہوں نے کہا پورا سامان تلاشی لی ہے، نکلی نہیں۔ تو آپ نے وہ جو گدڑی تھی اسے اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ یہ دیکھیے اندر کی طرف میری والدہ نے سلائی کر کے اشرفیوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار بڑا پریشان ہوا، جب انہوں نے دھاگے ادھیڑے تو دیکھا واقعی اندر 40 اشرفیاں تھیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ یہ اشرفیاں جو ہیں تم چاہتے تو چھپا سکتے تھے، ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں مجبور کیا ہے بتانے پہ؟ تم نے ہمیں کیوں بتایا؟ نہ بتاتے تمہارے 40 اشرفیاں بچ جاتی، وہ تو پوشیدہ ہیں لیکن تم نے ظاہر کی ہیں، تو تمہیں کس بات نے مجبور کیا ہے؟ غوث الاعظم نے جو جواب دیا نا، آپ نے فرمایا میری اماں جان نے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا تم جا رہے ہو تعلیم کے لیے، اب قیامت تک تمہاری ہماری ملاقات قیامت کے بعد ہی ہوگی، قیامت کے دن ملاقات ہوگی، دنیا میں تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جیسے بھی حالات ہو جائیں، جیسے بھی معاملات پیش آ جائیں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں کے سردار سے کہتے ہیں مجھے اس بات نے مجبور کیا ہے، مجھے اس بات نے مجبور کیا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا، ماں سے جو وعدہ کیا تھا، میں اس وعدے کو نبھانے کے لیے میرے ضمیر نے مجبور کیا، اور میں نے بتایا کہ یہ دیکھو میرے پاس 40 دینار پڑے ہوئے۔ اب دیکھیے اللہ والوں کی شان اور غوث پاک کی شان۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو اس بات کا ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ اس نے چیخ ماری، اور چیخ مار کے کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے ماں سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے، ہم کتنے نادان ہیں کہ رب سے کیے ہوئے وعدے کو ہم نے اس کی خلاف ورزی کر دی۔ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا وہ تائب ہو گیا، اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں زندگی بھر، آج کے بعد یہ کام میں نے چھوڑ دیا۔ غوث اعظم کی ایک نگاہ سے اسے توبہ کی توفیق بھی مل گئی، اس کی زندگی بھی بدل گئی، اور میرے غوث الاعظم نے اتنی روحانی توجہ فرمائی کہ ساری زندگی بڑی صالحیت کے اندر اس کی گزری تھی، اور اس اکیلے کی زندگی نہیں بدلی، وہ جتنے ڈاکو اس کے ساتھ تھے گروپ میں، سب کے سب غوث اعظم کی چھوٹی سی عمر میں آپ کے اس فیضان سے وہ تائب ہو گئے تھے، اس سے وہ تائب ہو گئے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، اس کو لوگ کرامت کے طور پہ بیان کریں یا تقریر لگانے کے لیے بیان کریں، ان کا حق ہے، لیکن میں اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہوں اس واقعے سے کہ یہ ماں کی تربیت، والدہ کی تربیت، غوث اعظم رضی اللہ عنہ جس آغوش میں آپ نے پرورش پائی، یہ والدہ کی تربیت تھی کہ ان کی بدولت آپ کے اس عمر کے اندر ڈاکوؤں کا پورا گروہ جو ہے وہ توبہ بھی کر گیا، نیکی اور خیر بھلائی
ہدایت کے راستے پہ چلنے لگا۔ یہ ہیں اللہ والے، اور ان شخصیات میں سے ایک نمایاں شخصیت جن کا یہ واقعہ ہے غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ اللہ کریم کا، اور غوث العظم ان شخصیات میں سے ہیں جو رب کریم کا انتخاب ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، میرے غوث العظم رضی اللہ عنہ رمضان شریف میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت رمضان شریف میں ہوئی، اور اسی سال رمضان شریف میں جب عید الفطر کا چاند جو ہے وہ دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تو اختلاف ہو گیا لوگوں میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، کچھ نے کہا نہیں کل روزہ ہے، کچھ نے کہا کل عید ہے۔ وہ آپس میں لوگ الجھنے لگے۔ ایک طبقے کا موقف تھا کہ چاند نظر آ گیا، دوسرا طبقہ کہتا تھا کہ چاند نظر نہیں آیا، کل روزہ ہے۔ اب ان میں ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی جھگڑو مت، گیلان کے اندر سادات کے گھرانے میں اسی رمضان شریف میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتا۔ اور یہ پیدا ہونے والا بچہ کون تھا؟ سیدنا عبد القادر جیلانی، جنہیں آج ہم غوث اعظم کہتے ہیں، غوث الثقلین کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جا کے سادات کے گھرانے سے معلوم کرو، اگر آج پیدا ہونے والے بچے نے دودھ پیا ہے تو پھر سمجھ لو عید کا دن ہے، اور دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو آج رمضان ہے۔ تو وہ جب پتہ کرنے کے لیے گئے تو عید کے چاند کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ غوث اعظم کے دودھ پینے نہ پینے پر کیا گیا۔ یہ انتخاب رب کا ہے، جس کو اللہ منتخب کر لیتا ہے۔ اس کے لیے میں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس ساری گفتگو کے بعد غوث اعظم کے آپ کی شان اقدس میں جو اہم باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اس کی روشنی میں اب یہ بات سمجھیں کہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے جن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ منیب کا معنی ہے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ منیب کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والا۔ تو جو جستجو رکھتا ہے پھر اللہ کریم اسے اپنے راستے کی ہدایت بھی دیتا ہے، اور اللہ ان بندوں کو چن بھی لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اب اس میں ایک بات اور دیکھیں کہ جس طرح اللہ کریم لوگوں میں سے جتنے نبی آئے سارے نوع انسانی میں سے آئے، لہذا ایک منصب ہے نبوت اور ایک منصب ہے ولایت۔ اللہ کریم جن لوگوں کو نبوت عطا فرمانا چاہتا ہے انتخاب رب کا ہے، اور اس نے حضرت آدم سے لے کر میرے آقا کریم تک علیہ الصلاۃ والسلام 1.25 لاکھ انبیاء کو تاج نبوت پہنائے، انہیں نبی بنایا۔ اور اللہ کریم کا یہ انتخاب تھا کہ نبوت کے لیے 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ کا چناؤ کیا، اور ان کے سر پر پھر اللہ نے نبوت کے تاج رکھے۔ جن جن کو مسند نبوت پہ بٹھایا گیا، مسند نبوت پہ فائز کیا گیا، وہ تو نبی کہلائے، اور جن کا انتخاب کر کے عرش والے رب نے
ولایت کے منصب پر فائز کیا، ولایت کی مسند پر بٹھایا، انہیں ولی اللہ کہا جاتا۔ نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب، ایک عہدہ ہے، اور ولی اللہ کے بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ کس میں سے؟ اللہ کے بندوں میں سے اللہ چن کے انہیں اپنا ولی بناتا ہے۔ اس پر میں قرآن مجید کی آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں، اور قیامت کے دنوں نے غم کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ موجودہ دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے بزرگوں اولیاء اللہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب ولی ہوتا کون ہے؟ دیکھیے، ولی وہ نہیں جس کے گلے میں 10-15 تسمیاں لٹکی ہوئی ہوں، اس نے لوہے کے کڑے پہنے ہوئے ہوں اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، ایسے اس کی شکل دیکھیں یوں لگے 1 سال ہوا ہے نہائے ہی نہیں، اور حجامت کرائے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ چرچ کے تو اسی آیت میں بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان کے بعد ان کی زندگی میں تقوی نظر آئے گا، ایمان کے بعد ان کی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری نظر آئے گی۔ اور دوسری آیت میں دیکھیے، اس آیت میں اور واضح کر دیا گیا، ان اولیاؤہ الا المتقون، اس آیت میں اور واضح کر دیا گیا، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، جو متقی نہیں ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، جو متقی نہیں ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم تو غوث الاعظم کو مانتے ہی ہیں، ہر مہینے ان کی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، عرس قادریہ، عرس غوثیہ، 11ویں شریف، یہ بڑی 11ویں شریف۔ لیکن میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ اولیاء کاملین کی عظمت کے حوالے سے نیگیٹو گفتگو کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈا۔ جماعت اسلامی یہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، اور وہ اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتے ہیں۔ ان کے آج کل جو جماعت کے امیر ہیں، سربراہ، ان حافظ نعیم الرحمن، یہ اس جماعت کے 2 اسکالر ہیں، عالم، ایک کا نام ہے اسد گیلانی اور ایک کا نام ہے گلزار احمد مظاہری، مولانا اسد گیلانی، مولانا گلزار احمد مظاہری۔ ان دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے بزرگان دین، کتاب کا نام بزرگان دین۔ اس میں لکھا ہے، بڑے غور سے سنیں، یہ غوث اعظم کے حوالے سے میں اور آپ تو ہم تو نیاز مند ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، لیکن جو اولیاء کاملین کی عظمت سے منفی گفتگو کرنے والا طبقہ ہے، ان میں سے 2 شخصیات کا میں نے حوالہ دیا، ان دونوں نے مل کر بزرگان دین کتاب لکھی۔ اس میں لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے، اس پائے کے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی ہیں کہ انہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال عشاء کے وضو سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ساتھ میں یہ لفظ لکھے ہیں کہ اس پائے کے متقی۔ اب انٹرنیٹ پہ لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں
یہ جی کیویں ہو سکتا ہے 40 سال عشاء دے وضو نہ فجر دی نماز پڑھی؟ اس پر لوگ منفی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دوستو ایمان بڑی قیمتی ہے۔ ایمان بچانے کے لیے میں آپ کو دعوت غور و فکر دیتا ہوں کہ اس چیز کا جواب اللہ کے قرآن سے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی صرف غوث اعظم نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اگر میں اس بحث میں پڑ گیا تو وہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ سکے گا اور بات لمبی بھی ہو جائے گی کہ ولی کے اندر ملکوتی صفات ہو جاتی۔ اشارہ ضرور کروں گا لیکن تفصیل میں نہیں جاتا۔ جو ولی ہوتا ہے نا اس میں ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور جب ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہیں پھر وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے۔ اور ملکوتی صفات پانے کے لیے وہ کرتے کیا ہے؟ ہماری طرح نہیں کہ پوری پرات ہی لنگر کی کھا جائیں تو پھر یہ توقع رکھیں کہ ہمارے اندر ملکوتی صفات پیدا ہوں۔ بڑے غور سے سنیں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے باشعور لوگ بیٹھے میرے سامنے، پڑھے لکھے لوگ سمجھدار بیٹھے ہو۔ 3 چیزیں ولیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر سمجھ لیں کہ مقام ولایت تک پہنچنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جبہ پہننے سے یا بڑی پگڑی باندھنے سے بندہ ولی نہیں بنتا۔ اس کے لیے 3 کام تمام تصوف کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ کھانا کم کھاتے ہیں، کھانا قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، 3 چیزیں ان کے اندر پائی جاتی۔ کھانا کھائیں گے تو بہت کم کھائیں گے، نیند دیکھیں گے تو بہت کم نیند ہوگی، 24 گھنٹوں میں 3-4 گھنٹے مشکل سے وہ سوتے ہوں گے۔ اور چوتھی صفات قلت کلام، کہ ہر بندے نالی گپا مارن لگے نے، ادھر دیاں ادھر دیاں محلے دیاں گلاں نہیں۔ ولی کی یہ ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب گفتگو کرے گا تو با مقصد گفتگو، بے مقصد گفتگو نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ کلام مختصر، لمبی چوڑی باتیں لوگوں سے نہیں کرے گا، مطلب کی بات اور ضرورت کی بات۔ کھانا کم، سونا کم، اور کلام گفتگو کم، یہ ولی اللہ ہے۔ اسی لیے میں نے بہت سے اولیاء اللہ کی زیارت کی ہے، بہت سے ایسے اولیاء اللہ کو میں جانتا ہوں جو 1 روٹی صبح کھاتے تھے، 1 شام کو، بس دوپہر کو دودھ پی لیا، کو پھل وغیرہ، یعنی کھانے پینے میں ان میں روٹی، جسے لفظ روٹی بولا جاتا ہے، یہ کم کھاتے تھے۔ نیند ان کی دیکھی تو فجر کی نماز پڑھ کے لیٹتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، گفتگو صرف نیکی، جب بھی بات سنی تو نیکی کی بات کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آج جن کے نام پر اس مسجد کا نام آپ نے رکھا ہے غوثیہ رضویہ، ایک شخصیت کا ذکر تو ہم کر رہے ہیں، ان کا عرس منا رہے ہیں، غوث اعظم، غوثیہ نسبت، دوسری ہے رضویہ، مسجد مرکزی جامع مسجد غوثیہ رضویہ، جن کے نام پہ رضویہ رکھا ہے نا، ان کا ایک خادم تھا، 40 سال ان کی خدمت میں رہا۔ کتنے سال؟ 40 سال ان کی خدمت میں رہا۔ جب امام احمد رضا کا وصال ہوا تو وہ رو پڑا، اس نے رو کے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے 40 سال امام کی صحبت میں پائے، میں نے کبھی امام کی محفل و مجلس میں جب بھی لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے 40 سالوں میں نے کبھی دنیا کی کوئی بات ان کی زبان سے نہیں سنی۔ ایویں تے نہیں اجنیاں والیاں وچ کتھے انڈیا تے بریلی شریف تے انہاں دے نام تے تسی مسجد دا نام رکھیا، کتھے بغداد شریف انہاں دے نام تے اے جی غوثیہ مسجد ہے، رضویہ مسجد ہے۔ یہ ہستیاں او نے جیڑا رب دا انتخاب ہے
40 سال جس شخصیت نے اپنی گفتگو تے زبان اتے دنیا داری دی کوئی گل نہیں لیا ہے، جدو بھی گل لیا ہے نے دین دی لیا ہے نے اللہ رسول دی گل لیا ہے۔ چالیس ورے جس بندے دی زبان ہوتے دنیا دی کو گل ہی نہیں آئی، اس نو دنیا اج کہندی امام احمد رضا، تاں ہی انہاں دے نام تے اس مسجد دا نام رکھے رضویہ، جنہاں دی ساری زندگی تقوی وچ گزری تے غوث العظم شہنشاہ بغداد آپ دا تقوی اتنا سی کہ جماعت اسلامی والے نے اپنی کتاب بزرگان دین بھی لکھے 40 ورے اشاد وضو نال فجر۔ لو جی ہن قرآن وچوں میں دسنا ہے، کئی بندے آکھدے نے یہ جی کیویں وہ پھر دنیا داری دے معاملات تے دوسرے تیسرے بڑیاں ہینگی پھینکی گلاں کردے نے، لیکن میں قرآن وچوں دس رہا تو کہ یہ 40 سال راتاں کیویں نماز۔ قرآن سنو ہن ذرا، قرآن انہاں ولیاں دی سیان دسے۔ لوگ انہاں نو بابے آکھدے نے، قرآن انہاں نو آندا اولیاء اللہ، قرآن آندا متقین، قرآن آندا محسنین، قرآن آخدا ابرار۔ ایک قرآن بھی چھے نا دے صفاتی نام نے۔ لو جی قرآن شریف دی قائد سنے، اس سوال دا جواب مل جائے گا کہ 40 برے غوث پاک نے اشاد وضو نہ کیویں فجر دی نماز۔ لو جی قرآن دی آیت ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ قرآن آخدا ایو لوگ نے، ایو یبیتون، باتا یبیتو رات بسر کرنا۔ رب قرآن ہی فرماندا ہے ایو لوگ نے جڑیاں جنہاں دیاں راتاں بسر ہوندیاں نے لربہم، کدے واسطے؟ اپنے رب لربہم۔ قرآن بھی رب آخدا ایو بندے نے جنہاں دیاں راتاں بسر ہوندیاں نے اپنے رب واسطے۔ رب نے دوویں گلاں دسیاں، ایک تے راتاں گزاردے نے اپنے رب واسطے، کوئی کسے واسطے رات گزاردا ہے، کوئی کسے واسطے رات گزاردا ہے۔ یہ ولی اللہ وہ نے جڑی راتاں گزاردے نا اپنے رب واسطے۔ تے گزاردے کے میں نے لو سنو قرآن گزاردے کے میں نے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کدی ویکھو سجدے وچ نظر آؤ گے، کدی ویکھو تے قیام وچ ہاتھ بند کے کھلو کے نفل پڑھ دے ہو۔ یہ قرآن دس رہا ہے کیویں گزار دینے۔ مجھے ایک منڈا آکھن لگا جی کیویں اے نہ پڑھیاں، میں کہ جویں رب نے قرآن بھی فرمایا ایویں پڑھیاں۔ رب آخدا بھی راتاں گزار دین اپنے رب واسطے۔ بات یبیتو دا مانا رات بسر کرنا، او انہاں دیاں راتاں بسر ہوندیاں نے اللہ دی عبادت وچ، انہاں دیاں راتاں بسر ہوندیاں تے غوث پاک الذین دا مصداق غوث پاک بھی نے۔ رب آندا انہاں دیاں راتاں بسر ہوندیاں نے لربہم اپنے رب واسطے۔ ربا کیویں گزر دیاں نے؟ فرمایا سجدا وقیاما۔ کدی ویکھو دھیان مارو سجدے وچ نظر آؤ گے، کدی ویکھو کہ قیام وچ ہاتھ بن کے کھلوتے ہون گے۔ ولی اللہ عبادت گزار ہوندے۔ ایک آیت اور میں عرض کر دینا کہ جننے بھی میں ہنے تو دسیا ایک سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے محق الفقراء لکھا ہے ولایت دیاں 24 کیٹیگریز نے، سب تو اچھی کیٹیگری صحابی ہے۔ لوگ سنو یہ دا ولایت دی جڑی نشانیاں قرآن میں جگہ جگہ بیان کی تھی۔ ایک نشانی اور سنو 26 سپارہ سورہ فتح وچ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس آیت وچ رب نے فرمایا میرے محبوب دے جڑے ارد گرد رہن والے صحابہ نے نا، رب نے آکھیا تراہم، محبوب تسی ویکھو گے انہاں نوں، جدوں بھی چھاتی مارو گے ویکھو گے تانوں یا سجدے وچ نظر آن گے یا رکوع وچ نظر آن گے. رکعن سجدہ، رکوع وچ اس آیت وچ فرمایا یہ وہ بندے نے جنہاں دیاں راتاں گزر ہوندیاں نے، بسر ہوندیاں نے رب واسطے، کدی قیام وچ کدی سجدے وچ. اس آیت وچ فرمایا کدی رکوع وچ ویکھو گے کدی سجدے وچ دیکھو گے اے راتی اپنے رب دی یاد وچ گزاردے نے. تے عبادت دا نور پھر ویکھو نا، یہ اولیاء کاملین کر بیٹھے ہیں، ولی بندہ نہیں بن جاتا. تسبیحاں گالے پایا، بنگا پایا، کڑے پایا، سنگلیاں گل بھی لمکانیاں، لمبے لمبے بال رکھنے، جبے پانے لمبے لمبے، کپڑے پانے اتنے چنی لے لینی پگ بن کے. یہ ولایت دی نشانی نہیں. ولایت دی نشانی قرآن دسدا ہے. صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ ولیاں دی سیان کی ہے؟ ولی دی تو نبی پاک نے فرمایا اذا رعو ذکر اللہ، اللہ دا ولی ہوئے جدو دا چہرہ ویکھے تینو خدا یاد آ جائے. اذا رعو ذکر اللہ، اللہ والے دی صحبت وچ ویکھو تے نیکی کرن نو دل کرے. ولی ہوندا ہے جدی صحبت بہیے نماز پڑھن نو دل کرے، مسیتے جان نو دل کرے، قرآن پڑھن نو دل کرے، دل میں سکون آ جائے. یہ میں کوڑوں نہیں گل کیتی، یہ قرآن شریف نشانی لکھی. یہ جڑی حدیث وچ ہے نا یہ قرآن چ بھی ہے. لو سنو قرآن. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. نشانی قرآن بھی آ گئی ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، عربی بھی چہرے نو آخدے نے وجہن. جڑا چہرہ ہے نا انہوں کی آندے نے وجہن، اور اے دی جمع وجوہ. قرآن آخدہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ اللہ والے او نے حضور دے صحابہ، اولیاء اللہ اور تمام اللہ دے متقین نیکوکار بندے او نے جدو انہاں دے چہرے نو ویکھو انہاں دے چہرے اُتے سجدے دا نور نظر آئے. سجدے دا من اثر السجود. چودو لفظی ترجمہ کر لیں. سجدیاں دا اثر. سجدہ زمین تے کیتا ہے، متھا زمین تے لایا ہے، نک زمین تے لایا ہے. رب قرآن ہی فرماندا سیماہم فی وجوہہم. یہ اللہ دے او پیارے نے، انہاں دیاں شکلاں تے چہرے ویکھو. سجدیاں دا اثر تے سجدیاں دا نور تے عبادت دا نور انہاں دے چہریاں اُتے نظر آوندا ہے. این الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کریمہ تے لوشن لایا نور نہیں آندا چہرے تے. جن مرضی بیوٹی پارلراں تے جان وہی بندہ جب اگلے دیہڑے ویکھی دا آندا یار وہی دا تے میں نکاح پڑھایا سی، ایدی تے شکل ہی ہو رہے. میں اگلے دن ایک ویکھیا انہاں کہا جی یہ سلام کرنا ہے. میں کہ یار کون ہے؟ آندا جی دا تسی نکاح پڑھایا سی. میں کہ اس دیہڑے تے دا چہرہ اور طرح دا سی. وہ آندے جی وہ جی 50,000 دیتا سی، 50,000 بیوٹی پارلر. تے میں نا پیسے بچاؤ نہ بیوٹی پارلراں تے جاؤ، رب نو سجدے کرو، 5 ٹائم دے نمازی بن جاؤ، تیرا 50,000 بچے گا. لوکی پوچھن گے یار کی گل ہے؟ آج تیرے چہرے اتے چمک بڑی ہے. وہ چہرے تے چمک دے اللہ دے ذکر نال. اسی ذکر کولوں بھجنے ہاں. چہرے چمک دے اللہ دے، چہرے چمک دے اللہ دے نور.
کوئی ولی کریمہ نہیں لاندے سن، نہیں نہ ہن کوئی ولی جڑے نہ لوشن لاندے، لیکن انہوں نے چمک دے چہرے اینج دے ترو تازہ چہرے شگفتہ شاگاب زندگی بھی تے چمک دے ہی نے. جدو دنیا تو جاندے نے نا پھر جدو جنازہ پڑھ کے بندے دیدار کر دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا نور ہے حضرت صاحب دے چہرے تے. اے نور تے روشنی کا دی عبادت. میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ اس پائے دے بزرگ اللہ مولانا نیت اللہ صاحب سانگلے والے وہ بڑے غوث پاک دے اپنے آپ لکھ دے سن سگے غوث الورا. اچھا انہوں نے غوث پاک نے اتنی محبت سی، میں بچپن چونہ دی تقریر سنی سیوان سن غوث الارض والسماء. آپ فرماندے سن آسمان والیاں دے غوث زمین والیاں دے غوث. تے غوث الثقلین سارے اشتہاراں دے بھی لکھ دیو لفظ بول دے غوث الثقلین مانا کسے نہیں آندا. ساڑھے غوث پاک دا ایک لقب غوث اعظم ایک لقب غوث الثقلین. غوث الثقلین دا مانا جنات انسانہ دے غوث. ساڑھے نبی پاک رسول الثقلین مدینے والے آقا دا ایک مبارک صفاتی نام ہے رسول الثقلین. تو ساڑھے غوث پاک دا صفاتی نام ہے غوث الثقلین. مدینے والے اے جنت انسانہ دے رسول نے تے بغداد دا تائیدار اے جنت انسانہ دا غوث ہے. غوث اعظم نے فرمایا میرا مرید مشرق وچ ہوئے میں مغرب وچ ہوا، کسی پریشانی وچ میں نو آواز مارے میں او دی مدد نو اتھے پہنچنا. شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر آپ دی کرامات بہت کثیر الکرامات حضرت غوث پاک دی شخصیت. لیکن میں یہ چاہنا کہ او تعلق جیدہ نال ساڑی زندگیاں بدلن تے غوث پاک دی زندگی دا مقصد انہاں دی تعلیمات او دا میں کو خلاصہ تواڈے خدمت چرز کراں. اس واسطے میں اس پہلو نے اختیار کیتا ہے تے تو انہوں دس رہے ہیں بھئی اے تے حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد ممبر تے بیان فرما رہے سن. تے آپ نے فرمایا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن ہوتے. ممبر تے باز فرما رہے ہیں بغداد شریف خراسان دی وادی پہاڑی وچ غار وچ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری اس ویلے چلا کشی کر رہے سن عبادت کر رہے سن. جس ویلے انہاں تک آواز اپڑی نا انہاں اپنی گردن چکا دی تھی. انہاں کہ صدقت یا عبد القادر، غوث پاک تمہیں سچ فرمایا ہے تہاڈا قدم صرف ساڑیاں گردناں تے نہیں ساڑیاں اکھاں تے سر تے بھی تہاڈا قدم. غوث پاک رضی اللہ عنہ ممبر تے واز فرما رہے سن تے آپ دے مجمع وچ آپ دا ایک مرید بیٹھا سی جڑا خود اللہ دا ولی سی. وہ مرید بھی اللہ ہن غوث پاک دی شان کڈی بلند ہے جنہاں دے مرید اللہ دے ولی سن، جنہاں دے مرید بھی ولی سن. اچھا آپ واز فرما رہے پہلی صف وچ ایک مرید بیٹھا ہے انہاں دا نام سی سید علی بن حیتی غوث پاک دے مرید. اچھا غوث پاک واز فرما رہے سن انہوں دی اکھ لگ گئی. انہوں دی جمعے بھی کل جمعے تجربہ کر لیا جے میں تے بڑی بڑی تجربہ کیتا ہے. سویرے تسی تجربہ کرے مولوی صاحب ممبر تے تقریر کر دے ہوں پہلی صف ہی بیٹھے 3-4 بندے سوتے ہوں وہ تقریر ختم ہوندی اونی دیر نیندر بھی انہوں دی پوری ہو جاتی. اچھا غوث پاک واز فرما رہے انہوں دی اکھ لگ گئی. او جس ویلے اکھ لگی سو گئے تے غوث پاک ممبر تو تھلے اتر کے او دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئے. مرید پیر دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوئے تے سمجھ آؤندی ہے تے جے پیر مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوئے تے تعجب والی گل ہے نا. سارا مجمع حیران پریشان. تے مجمع کو 40-50 بندے نہیں سن 70,000 دا مجمع. کنا 70,000 دا مجمع تے لوگی گوڑیاں پار کھلو کھلو کے بیندے سن. بنیا کی واز بند ہو گیا ہے
تقریر رک گئی ہے، درس رک گیا ہے، تو پیران پیر غوث العظم شہنشاہ بغداد ہاتھ بن کے مرید دے سامنے کھلوتے ہیں، دنیا حیران پریشان۔ جنی دیر وہ ستا رہے غوث پاک درس بند کر کے بعد بند کر کے وہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے۔ مرید دی اکھ کھلی نا، انہیں ایک دم ویکھیا کہ سامنے غوث پاک کھلوتے ہیں، غوث اعظم پیراں دے پیر دستگیر ہاتھ بن کے کھلو۔ مرید ایک دم گھبرا گیا کہ میرے پیر صاحب میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلو، گھبرایا نا جس نے۔ میرے غوث پاک نے دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، فرمایا میرے مریدا گھبرا نہ، مینوں سچی سچی دسی خواب وچ کی ویکھدا سیں، مینوں سچی سچی دسی خواب وچ۔ اللہ اکبر۔ مرید پریشان سی کہ ہاتھ بن کے کھلوتے نے، خیر ہوئے اے راز کھلن لگا بے ہاتھ بن کے کھلوتے کیوں سر؟ میں سچی سچی دسی کی ویکھے سی خواب کی کہ جی میں نبی پاک دا دیدار کر رہا سا، حضور دی زیارت کر رہا سا۔ لوگوں نو پتہ لگا بھی مرید دے سامنے ہاتھ بن کے نہیں سن کھلوتے، مرید دے خواب ہی سرکار تشریف لے آئے سن، وہ اپنے نبی پاک دے ادب تے احترام میں ہاتھ بن کے غوث پاک کھلوتے سن۔ اے دیکھو نا غوث پاک دی شان، اسی بندہ کول ستا ہوئے خواب ویندا سن کی پتہ کی ویندا ہے، غوث پاک دا شان ہے، وہ خواب وچ ویکھ رہے ہے، غوث پاک جاگدیاں ویکھ رہے ہیں کہ دے خواب وچ نبی پاک آئے۔ فرمایا کی ویکھی؟ آندا جی حضور دی زیارت ہو رہی سی دیدار۔ انی گل کر کے چپ ہو گیا نا، جس ویلے مرید چپ ہو گیا تے غوث پاک نے موڈے تو پھڑ کے چنجوڑیا، فرمایا اگلی گل بھی دس نا، اگلی گل بھی دس، تینوں نبی پاک نے فرمایا کی؟ وہ حیران رہ گیا بھی اگلی گل انہوں نے کیویں پتہ لگ گئی؟ فرمایا اگلی گل بھی دس۔ علی بن ایتی آخدے نے، رو پے، رو کے آندے نے نبی پاک نے فرمایا عبد القادر دا بوا نہ چھڈی، عبد القادر دا بوا۔ اللہ امام نے امنی فواہ کیا مرتبہ ہے، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ہر ولی دی گردن اتے میرے غوث پاک دا قدم۔ جس کس مجدد پاک نے لکھا ہے کہ جنوں بھی ولایت ملے گی نا ان قیامت تک، وہ غوث پاک دی مور دے بغیر ولی نہیں بن سکتا، تصدیق توثیق غوث پاک فرمان کے پھر وہ ولی بنے گا۔ اولیاء وچے مقام اسی واسطے بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف کئی اشتہاراں تے ویکھیا ہونا ہے، خاص طور تے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ گجرانوالے والے، وہ ہر 11ویں تے اشتہار چھاپ دے سن، بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف۔ اچھا انہوں وڈی 11ویں شریف کیوں آتے؟ 11ویں شریف تے ہر مہینے ہوندی، اس مہینے بھی ساڈے غوث پاک دا وصال ہویا، تاں اسی آنے وڈی 11ویں یعنی آپ دے عرس والی 11ویں۔ تو 11ویں شریف ہے کی دیوان دے سارے نے، پر پتہ نہیں کسی نو پتہ ہونا چاہیے نا، کیوں جی حضرت؟ پتہ ہونا چاہیے۔ لو جی سنو، اگر غوث پاک دی 11ویں شریف تے کوئی بندہ چوں چاں کرے تو انہوں پھر سمجھانا پینا کہ 11ویں شریف ہے کی، دین دیو تسی گھر بھی پکا دیو، مسیتے بھی دین دیو دیگا، پتہ ہونا چاہیے تو بھئی 11ویں ہے کی، یہ ایصال ثواب ہے۔ کی یہ ایصال دا معنی پہنچانا، تو ایصال ثواب دا معنی ہے ثواب پہنچانا۔ تسی محفل کر دیو، دیگ پکا دیو، لنگر پکا دیو، تبرک لیو، دعا منگی دی یا اللہ یہ جو پڑھیا پڑھایا ہے ذکر اذکار تے جو تام تبرک 11ویں شریف دا لنگر پکا، اے دا ثواب نبی پاک دی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کرنے قبول فرما، تے نبی پاک دے توفیل غوث پاک دی روح نو عطا فرما۔ یہی کری دا نا 11ویں شریف۔ یہ کیوں کرنے ہیں؟ ساڑھے غوث پاک ہر چند مہینے دی 11 تاریخ، چند مہینے دی 11 تاریخ نو محفل کر دے سن،
قرآن حدیث دا درس دیندے سن، پھر اللہ کریم دا ذکر کراندے سن، اسماء الحسنہ دا ذکر ہوندا سی۔ تو پھر آپ جننے لوگ آئے ہوندے سن آپ فرماندے سن ایک کھانا نبی پاک والوں تانوں کھوا رہا، ایک کھانا حضور دی طرفوں ہے۔ مطلب کہ جنہ کھانا کھوان تے ثواب ملے گا نا، یہ میں نبی پاک دی خوشنودی واسطے آپ دی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کر، یہ لنگر حضور والوں پکایا ہے۔ ہر 11ویں تے چند مہینے 11 تاریخ نو غوث پاک کدا لنگر پکاندے سن؟ نبی پاک دا۔ سارے بولو کدا لنگر؟ 11 تاریخ جدوں غوث پاک دا وصال ہویا نا، تے پھر او حضور دے نا تے لنگر پکاندے سن۔ اللہ نو یہ گل ایڈی پیاری لگی نا، پھر قیامت تک ہن حضور دی امت غوث پاک واسطے 11ویں ایصال ثواب کر دی۔ غوث پاک ساری زندگی نبی پاک دا لنگر پکایا، قیامت تک تہاڈا لنگر پکنا۔ یہ قرآن وی وعدہ ہے رب دا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ سورہ بقرہ وچ اللہ نے فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کروں۔ تے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن وچ جنہاں دے نام تے غوثیہ رضویہ مسجد ہے نا امام احمد رضا، انہاں ترجمہ کیتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ دا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے۔ لو جی یہ ایصال ثواب ہے، یہ غوث پاک دے اس عمل دا صلہ رب نے دیتا ہے۔ عبد القادر ساری زندگی میرا لنگر پکایا ہی، تے میرے محبوب دا رب فرماندا محبوب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، محبوب ساری زندگی میرے ذکر دیاں تمہاں پائیاں جے، قیامت تک تہاڈیاں تمہاں پہ جان گی۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ ایک کنز الایمان وچ امام احمد رضا نے ترجمہ، یہ چرچا غوث پاک دا کار 11ویں شریف۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اپنے محبوبین نو بڑا مقام بڑا مرتبہ دا کیتا ہے۔ حضرت سلطان اور بڑے بڑے اسلاف ساڈے غوث پاک دی نیاز دی انی برکت ہے نا کہ اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی، اہل حدیثاں دے مجدد وابیاں دے مجدد نواب مولانا نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب الدعاء والدواء، کتاب دا نام ہے دسیا ہے الدعاء والدواء، او دے لکھیا ہے جدو کسے بندے دے اوکھا ویڑا آ جائے، کوئی پریشانی کوئی دکھ کوئی مصیبت آ پوے کوئی آفت آ جائے، انہیں کہا کہ کی کرے پاک حلال کمائی دی شرینی لے آئے۔ کتاب دا نام الدعاء والدواء تے ٹائٹل اتے پتہ کی سرخی ختم قادریہ، ختم لو جی 11ویں شریف دے نام ہی میں دس دیں یاد کر لو، ایک دا نام ہے ختم غوثیہ، ختم ایک نام 11ویں شریف 11ویں شریف، دوسرا ختم قادریہ، تیسرا نام ختم غوثیہ، ختم قادریہ صغیر تے ختم قادریہ کبیر تے عرس غوث پاک، عرس پیران پیر دستگیر، عرس غوث الثقل، یہ سارے ٹائٹل نے 11ویں شریف تے اہل حدیثاں دے مجدد وابیاں دے مجدد نے اپنی کتابی ٹائٹل لکھا ہے ختم قادریہ، وہ دے بھی لکھا ہے کہ حلال کمائی دی شرینی لیاوے، بازاروں شرینی سمجھ دو نا مٹھی شے لیاوے سامنے رکھے، کی کرے؟ میں نے ایک بندہ آکھنے لگا بھی ختم بھی سامنے کیوں رکھ دیو سامان؟ میں کہ اپنے ابا جی نو پوچھو، پوچھو نا نواب صدیق حسن، انہیں لکھیا ہے سامنے رکھو۔ دوجی وجہ ہے کھان پین والی شے سامنے رکھی دی پیچھے نہیں رکھی دی۔ اچھا اے ایڈے بے وقوف نے کہ جیڑی کامن سینس دیاں گلاں وہ بھی پوچھتے ہیں، آندے جی تسی ختم شریف پڑھیا ہے، بابے کرم دین دا ختم شریف پڑھیا ہے، تے اے تسی شیواں کھان پین والیاں سامنے کیوں رکھیاں؟ میں کہ تس تہاڈے گھر پراؤنا آ جائے تے پیچھے رکھ دیو، کھان پین والی شے کتھے رکھی دی؟ وہ سامنے ہی رکھی دی۔ وابیاں دا مجدد لکھدا ہے بے شرینی لیاؤ حلال کمائی دی تے سامنے رکھو، اتے اے آیتاں تے اے صورتاں پڑھو ختم شریف، اے پڑھو، پڑھ کے تے پھر آ چک کے دعا منگو، یا اللہ جو پڑھیا پڑھایا ہے، جو شرینی لیاندی لنگر لیاندا تبرک لیاندا اے دا ثواب عبد القادر جیلی دی روح نو عطا فرما۔
انہیں کہا یہ کام کرو. اگے پتہ ہے کی لکھا ہے؟ انہیں لکھا ہے حاجتوں کے بر آنے کے لیے مجرب ہے. حاجتوں کے بر آنے کے لیے مجرب دا مانا آزمایا نسخہ ہے. میں کہ اپنے امام نو پوچھو نا، مجدد توڑے مجدد نے لکھا ہے کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، لے 11ویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی تر جائے. اچھا جی جملہ اگر نہ ہوئے تو جو سزا جنیا والے دے بندے میری تجویز کرن میں نو قبول ہوئے گی. اگر یہ عبارت نہ ہوئے حاجتوں کے بر آنے کے لیے مجرب ہے، بندہ پھنس جائے تو غوث پاک دی 11ویں دعا. میرے غوث پاک نو رب نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں. میں کی عرض کراں، اتنی پاک ہستی ساری رات بھی بیان کردہ نہ مکڑا نہیں، پر ایک گل دسیوں بغیر رہ نہیں سکتا. سلطان اورنگزیب عالمگیر دا نام سنیا تسی؟ جنہاں لاہور دی بادشاہی مسجد بنائی ہے نا، سلطان اورنگزیب عالم، اے مولانا بھی سن، علامہ بھی سن، عالم دین بھی سن اور ولی اللہ بھی سن. ساڈا اہل سنت دا انہاں دے متعلق ایک گمان ہے، بلکہ یقین ہے کہ اے فتاوی عالمگیری جڑی ہے نا، ایک مصنف ایک کتاب لکھدا ہے جی فتاوی عالمگیری، جدے تو ویکھ کے مفتی فتوے لکھدے نے. یہ 450 علماء دا بورڈ بنایا. کنے علماء؟ 450 چوٹی دے مفتی با کے سلطان اورنگزیب نے انہاں دا خرچہ چکیا، انہاں دی تنخواہ، کھان پین، رہائش، خوراک، لباس، سارا خرچہ چکیا. انہاں کہ جنہ چیر کتاب مکمل نہ ہوئے تہاڈا سارا ٹوٹل خرچہ میرے بیٹے تسی رل کے حضور دے نظام دی فکر میں فقہ دے اتے ایک مدون کرو کتاب. 450 علماء دا بورڈ بنیا، انہاں رل کے کتاب لکھی جدا نام ہے فتاوی عالمگیری. یہ بڑا بڑا کارنامہ ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر. شاہی مسجد لاہور دی انہاں بنائی. اور مغل بادشاہ سن، انہاں دا جڑا تلوار دا دستہ سی نا، تلوار دا دستہ چاندی دا بنیا سی، او دے اتے لکھا سی یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیئن للہ. یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن، او دے دستے اتے لکھا. میرے غوث پاک نے فرمایا جڑا میرے سلسلے وچ بیعت کر جائے، مرید ہو جائے، غوث پاک نے فرمایا وہ جنتی ہے. وہ اچھا انہاں کو علماء بیان کردے نے. میں تاں گل کیتی تسی بھی سن دیو تو جمعے چ علماء کرام سنان گے. جڑا غوث پاک دے سلسلے مرید ہویا، غوث پاک فرمایا جنتی. میں نے ایک بندہ آکھن لگا جی جو مرضی کرے جنت ہی جائے گا. سوال تو دا بڑا چنگا ہے. اچھا وہ ساڈے اسی سمجھان بھی ساڈی کمی رہ جاندی. انہیں مینوں آکھیا جی وہ پھر جو مرضی کردا پھر مرید ہو جائے، پھر موجاں تے عشاء کرے تے تماش بینیاں کرے تو پھر بھی جنت ہی جائے گا. میں کہنی یہ دا معنی ہو رہے، تینوں تفصیل نہیں دسی، میں تینوں دسنا. غوث پاک نے اصل پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جیڑا قادری سلسلے چ مرید ہو گیا نا، انہاں چر مرے گا نہیں جنہ چر توبہ نہ کر لے. یعنی مرن تو پہلا اللہ انہوں توبہ دی توفیق دے گا، تے جنہ چر توبہ نہ کر لے انہوں موت نہیں آئے گی. یعنی مرن تو پہلا اللہ انہوں توبہ دی توفیق دے گا. تے جڑا بندہ توبہ کر لے وہ جنت بھی جائے گا کہ دوزخ بھی. نہیں حدیث سنا دینا تو انہوں غلط فہمی نہ رہے، کالے نہ پو. میں حدیث سنا، سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو. سونے نبی پاک دی حدیث پاک فرمایا جیڑا گناہ تو توبہ کر لوے وہ انج ہو جاندہ جی میں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں. گناہ تو توبہ کرنے والا انج ہو جاندہ جی میں انہیں گناہ، تے جدو انج ہو جانا توبہ کرن تو بعد جی میں گناہ کیتا ہی نہیں تو پھر کتھے جانا ہے. میں نے آکھن لگا بھئی بڑی ونڈ کر کے سمجھایا جے. میں کبھی گل ہی ہے صرف اتنا کہہ دینا بے غوث پاک فرمایا جڑا قادری جنت جائے گا. پوری وضاحت میں چاہتا سا تھوڑے علم میں آ جائے تو سنو تو غلط فہمی نہ ہوئے کہ یہ مولوی صاحب نے کی آکھیا جو مرضی کرتا رہے جنت دے. نہیں،
پیڑے چنگے کام ہون گے لیکن رب نے توبہ فرمایا مرن تک تو بندے نو توبہ دی توفیق ہے، تو جو تو توبہ کر لے تو انج ہو جائے گا جی میں گناہ کیتا ہی نہیں، تو پھر کتھے جانا سو۔ تاں غوث پاک نے فرمایا بھی جڑا بیعت ہون دا مرید ہون دا یہ فائدہ ہے، تو چارے سلسلے غوث پاک دے فیض یافتہ نے۔ چارے سلسلے کدے فیض یافتہ نے؟ تسی جنہیں چشتی بیٹھے ہو تواڈے کول فیض غوث پاک دا، جڑے نقشبندی بیٹھے ہو تواڈے کول فیض غوث پاک، قادری اگے غوث پاک دا سلسلہ، سور وردی سارے انہاں کول فیض کدا ہے؟ غوث پاک۔ لو جی سنو کیویں فیض ہے انہاں کول۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری غوث پاک دے خالہ زاد بھرا نے، ماسی دے پتر آندے ہو تسی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غوث پاک دی مسیر نے، یہ غوث پاک دی مجلس وچ بہ کے تے فیض لیندے سن۔ شیخ شہاب الدین سور وردی بنفس نفیس غوث پاک دی صحبت وچ آ کے فیض لیندے سن۔ تے حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقش بند بخاری رضی اللہ، نقش بندیاں دے پیشوا، یہ غوث پاک دے 150 سال بعد ہوئے نے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ شہاب الدین سور وردی، یہ غوث پاک دی ہم اثر نے، ایک زمانہ ہے۔ انہوں دی مجلسی بہ کے سکھ دے سن، فیض لیندے سن۔ البتہ شاہ نقش بند بخاری یہ غوث پاک تو کنے سال بعد؟ 150 سال بعد کم ہوئے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے انہاں کول غوث پاک دا فیض کیویں؟ یہ بھی بڑی دلچسپ گل ہے۔ آپ بخارا دی سرزمین تو گزر رہے سن، کون؟ غوث پاک بخارا دی سرزمین تو گزر رہے سن، تے آپ نے فرمایا مینوں اس سرزمین تو ایک مرد درویش دی خوشبو آ رہی، ایک مرد درویش دی خوشبو، جیڑا ہوئے گا میرے 150 سال بعد میں عالم روحانیت وچ اپنا فیض انہوں منتقل کر دیتا ہے۔ چشتی نقشبندی قادری سور وردی سارے کول فیض کیدا ہے؟ اس واسطے جننے نقشبندی نے سارے قادری نے، جننے نقشبندی نے سارے، جننے چشتی نے سارے، جننے سور وردی نے سارے، کیونکہ سارے کول فیض ہے۔ سبھی پینے والے ہیں پیمانہ غوث اعظم، سبھی پینے والے ہیں پیمانہ 11ویں والی سرکار، پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد غوث الثقلین غوث العظم میرا محی الدین ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ یہ غوث پاک دے عرس دی ساڑی محفل دی حاضری تے محفل دا اہتمام اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا